کیا موقف ہے لیگل پریپوزیشن پہ؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو تعلق ہے اس کیس کا، یہ بالکل ایک فیک کیس ہے، بالکل ایک جھوٹا کیس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی یا حیرانی نہیں ہے اس کیس کی، کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ پچھلے ہفتے سے ہی باتیں ہو رہی تھیں اور لوگ بیان کر رہے تھے کہ یہی شکیں لگیں گی، یہی سزا ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ آنے لگا ہے کیس۔ لیکن اس سے پہلے سائفر کیس بھی تھا اور توشہ خانہ کیس بھی تھا، یہ جا کے ہائی کورٹ میں پہلے دن میں ہی سسپینڈ ہو جائیں گے۔ اب کیس کیا ہے، سب سے اس کو موٹی بات کرتے ہیں۔ کیس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروسیڈز آف کرائم ہے، یعنی یہ جو پیسے آئے یہ جرم کے پیسے تھے، لیکن ساتھ یہ بھی اعتراف کیا ہے ججمنٹ میں کہ یہ ثابت کرنا نیب کا فرض تھا کہ یہ جرم کے پیسے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی دستاویزات نہیں دیے ثابت کرنے کے لیے کہ جرم کے پیسے ہیں۔ اگر یہ عدالت مان رہی ہے کہ جرم کے پیسے نہیں تھے تو پھر تو کیس ہی نہیں بنتا، یہ تو کوئی سزا ہی نہیں ہو سکتی، پھر کون سی غلطی کی کابینہ نے، نمبر 1۔ نمبر 2، جج صاحب نے کہا کہ یہ کابینہ نے جو فیصلہ کیا اس کا بینیفٹ جو تھا وہ عمران خان صاحب کو گیا ڈونیشن کی شکل میں، لیکن جج صاحب یہ بھول گئے کہ ڈونیشنز جو ہیں وہ جرم نہیں ہوتی۔ ڈونیشنز جو دی گئی تھی وہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کو دی گئی تھی، ٹرسٹیز کا ان پہ کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اور جج میں یہ بھی اعتراف کیا ہے اس ججمنٹ میں کہ ہاں نیب کہتا ہے کہ ٹرسٹ کے اوپر کوئی بینیفٹ نہیں ملا، نیب کہتا ہے کہ ٹرسٹ الگ ہوتا ہے، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ یہ بینیفٹ ملا ہے، پریزیوم کیا جائے گا۔ تو یہ ایک پرزمپشن پہ یا ازمپشن پہ ججمنٹ پیش کی گئی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ انہوں نے سزا مسز عمران خان کو بھی دے دی، یہ کہہ کے کہ انہوں نے کابینہ میں پارٹیسپیٹ کیا، حالانکہ وہ کابینہ کی ممبر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ ممبر نہیں ہے تو وہ کس طرح کابینہ میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں؟ اور اس بات کا کوئی جج صاحب نے ذکر نہیں کیا کہ کابینہ کے بہت سارے ممبرز تھے، ان میں سے کسی کو بھی کابینہ میں انہوں نے ممبرشپ، کسی بھی ممبر کابینہ کے کو پروسیکیوٹ نہیں کیا، یعنی ان کے خلاف کیس نہیں کیا، صرف ایک عمران خان صاحب کو پک کر دیا۔ علی صاحب، آپ کے یہ بھی موقف ہے کہ جو شریک ملزمان تھے تقریباً 6 کے قریب ہیں، ان کو جو ہے نہیں سنا گیا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض کو بھی اس کیس میں سنا جانا چاہیے تھا اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی اگر یہ کیس صحیح تھا تو؟ دیکھیں، ہر ایک کے خلاف ہونی چاہیے تھی یقینی طور پہ، لیکن جہاں تک ہمارا خیال ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں، میری نظر میں چاہے وہ کوئی آئے کسی کو پروسیکیوٹ کرے یا نہ کرے، ہمارا کیا قصور ہے، کابینہ کا کیا قصور ہے؟ کابینہ نے تو صرف یہ فیصلہ کیا، اور عدالت نے یہ بھی بالکل غلط ایک بیانی کر دی اس میں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کابینہ نے تو فیصلہ کیا نہیں کہ یہ پیسے کو ڈی فریز کرنا ہے یا فریز کرنا ہے، یہ فیصلہ کہ جو $190 ملین تھے یا پاؤنڈز تھے وہ ڈی فریز کرنا ہے، یہ تو NCA یونائٹڈ کنگڈم نے کیا۔ جہاں تک کابینہ کا تعلق تھا، ان کو ریکویسٹ کی NCA نے کہ ہم اس کو ڈی فریز کر رہے ہیں، لیکن اگر پاکستان پیسہ لانا ہے تو آپ پھر اس سیٹلمنٹ کو کانفیڈینشیل رکھیں۔ تو عدالت کابینہ نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کانفیڈینشیل رکھیں گے۔ کانفیڈینشیل رکھنا کسی چیز کو یہ جرم نہیں ہوتا، مگر پھر یہ بھی عدالت نے نہیں دیکھا۔ پھر سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ نمبر کیوں دیا گیا ہے؟ یہ سرکاری اکاؤنٹ کیوں نہیں دیا گیا؟ وہ تو اس میں کابینہ کا کوئی، عمران خان صاحب کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ اس میں کابینہ نے اس کی منظوری نہیں دی، اس کی منظوری نہیں دی، یہی تو ساری تو کنفیوژن پھر ہے۔ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ دینا کیا غلطی تھی؟ وہ جو مرضی، جہاں مرضی ان کا پیسہ ہے، حکومت کا پیسہ اگر نہیں ہے تو چاہے وہ دبئی لے جائیں یا وہ اس کو لے آئیں سپریم کورٹ میں، وہ پیسہ ان کا ہے، وہ جو مرضی کریں۔ تو اس میں پھر کابینہ نے کوئی نہ کہا کہ آپ ادھر ڈالیں، نہ کہا کہ آپ اس جگہ پہ بھیجیں، انہوں نے صرف اجازت یہ دی کہ آپ اگر پاکستان لا رہے ہیں تو ہم کانفیڈینشیل رکھیں گے اسی کو۔ علی ظفر صاحب، آپ بیریا ٹاؤن کیس میں وکیل تھے، جب یہ پیسوں کی ٹرانزیکشن ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کی بطور وکیل ملک ریاض کے رجسٹرار سے کوئی کورسپونڈنس تھی اس حوالے سے؟ نہیں، یہ کیس میرا نہیں تھا، میرا کیس تو تھا جو مین کیس بیریا ٹاؤن کا تھا، جب یہ زمین کی بات ہو رہی تھی اور اس پہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ زمین جو ہے اس کی زیادہ قیمت دیں، یہ اس میں تھا۔ لیکن یہ جو رجسٹرار کو پیسے جمع کرائے گئے یا نہیں کرائے گئے، یہ رجسٹرار اور پٹیشنر کے درمیان ہی معاملہ تھا، اور جس طرح میں نے کہا کہ اس کا کابینہ یا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جج صاحب نے بھی یہ کنفیوز کیا، اور یہ جو بیانیہ بنایا ہوا ہے حکومت کے منسٹرز نے اور حکومت کے اراکین نے،
کہ جی یہ کابینہ نے ڈی فریزنگ کی اجازت دے دی اور یہ اجازت دے دی کہ آپ پیسہ اس فلاں اکاؤنٹ میں بھیجیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں. میرے پاس پڑی ہوئی ہے جو ان کا بیان بھی ہے نیب کا اور جو ججمنٹ بھی ہے میں نے پڑھی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کیس میں تو آپ ملک ریاض اور عمران خان دونوں کے وکیل تو نہیں ہیں نا؟ کس کیس میں؟ یہ القادر ٹرسٹ کیس میں نہیں, اس کیس میں تو نہیں ہوں. آپ کا کیا خیال ہے بیرسٹر شہزاد اکبر کو کیوں نہیں اس کیس میں انوالو کیا گیا, ان کو کیوں نہیں ملزم بنایا گیا؟ جی میرا خیال ہے کہ ملزم شاید بنایا گیا ہے, لیکن وہ چونکہ وہ ہے نہیں پاکستان میں, تو اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں چلائی گئی. وہ اگر آ کے سچ بول دیتے سارا تو آپ کا کیس آسان نہیں ہو جاتا؟ جی بالکل, وہ اب نیب جانے اور وہ شہزاد اکبر صاحب جانے, لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت کا کوئی انٹرسٹ ہے شہزاد اکبرز میں. ان کا انٹرسٹ مین عمران خان صاحب ہیں, اور جس طرح میں نے کہا اپنی سینٹ کی اسپیچ میں بھی کہ وہ عدالتوں کو سیاسی میدان بنا رہے ہیں اور میدان جنگ بنا رہے ہیں. لیکن آپ چاہیں گے جو سیاست ہے ساری عدالتوں کے ذریعے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہیں گے کہ بیرسٹر شہزاد اکبر پاکستان آ کے اس کیس کو فیس کریں اور حقائق سامنے لائیں؟ جی دیکھیے بالکل وہ آنا چاہیے ان کو, لیکن میں تو آپ کو ایک اور بات بتاؤں, منڈے کو ہم فائل کر رہے ہیں یہ کیس کی اپیل, اور انشاءاللہ جس طرح سیفر کیس کا, جس طرح توشہ خانہ کیس کا اور باقی کیسوں کا فیصلہ ہوا ہے, یہ بھی فیصلہ سسپینڈ ہو جائے گی یہ ججمنٹ, اور اس کی سینٹنس اگلے 15 دن. اچھا, 2004 کی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی سامنے آئی ہے جسٹس ناظم حسین صدیقی کی, جس میں انہوں نے اس وقت کے سول جج ناصر جاوید رانا کو کسی بھی عدالتی عہدے کے لیے انفٹ قرار دیا تھا, نااہل قرار دیا تھا. اس ججمنٹ کے باوجود بھی, اور پھر اس کی نظر ثانی بھی ڈسمس ہو گئی تھی ناصر جاوید رانا صاحب کی, اس کے باوجود بھی آج وہ عدالتی عہدے پہ کیسے بیٹھے ہیں؟ اس کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے کوئی تحقیق کی ہے؟ میں نے نہیں کی تحقیق. اب آپ لیکن وہ ججمنٹ تو منظر عام پہ آئی تھی, پبلک تھی وہ. آپ نے اب بتایا, مجھے دوبارہ ریمائنڈ کیا, تو اس کو میں غور و فکر کروں گا اور دیکھیں پھر اس کے بعد نیکسٹ آپ کے ساتھ جب آتے ہیں پروگرام کرنے تو اس پہ میں آپ کو کوئی مثبت جواب دے سکوں. تھینک یو.